अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं महमूद अस्कर चौधरी अपना प्रोग्राम नई सोच के साथ। आज के वीलॉग में हम बात करेंगे पाकिस्तान की एक मायानाज खिलाड़ी जिनका तल्लक हॉकी से था और फुटबॉल से था, बड़ी सीनियर प्लेयर शाहिदा रजा, वो भी इटली कश्ती हादसे में फौत हो गई हैं। एक बहुत बड़ी गम की खबर है पाकिस्तान के लिए, बल्कि स्पोर्ट्स की दुनिया से तल्लक रखने वाले हर शहरी के लिए कि ऐसा क्या हो गया कि इतनी मायानाज खिलाड़ी और इतनी सीनियर खिलाड़ी जो पाकिस्तान आर्मी के लिए खेल रही थी, उसे अपना मुल्क क्यों छोड़ना पड़ा और वो क्यों डंकी लगा के गैर कानूनी तरीके से इटली में दाखिल होना चाह रही थी। इस पर बात करेंगे। इसके साथ साथ हम बात करेंगे पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने जो मुआहदा साइन किया है अपोस्टिले का, वो 9 मार्च से लागू हो जाएगा। अब आपको अपने मुल्क से डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन नहीं करवाना पड़े करेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे जो नई इमिग्रेशन खुली हुई है इटली में, उसका काम तेज कर देने के लिए हुकूमत ने मुख्तलिफ 1100 के करीब नए मुलाजमीन रखे हैं ताकि तेजी से लोगों को वर्क परमिट दिए जा सकेंगे। ये क्या खबर है, इस पर बात करेंगे। इसके साथ साथ हम बात करेंगे कि इटली में जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर है उनकी जानब से और जो डोमेस्टिक वर्कर है उनकी जानब से ये मुतालबा आ रहा है कि इटली को मजीद वर्कर्स की जरूरत है, इसलिए इस कोटे की मिकदार बढ़ाई जाए। ये क्या खबरें हैं और बहुत सी खबरें इसके साथ आज के प्रोग्राम में हम आज के व्लॉग में आपके सामने पेश करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। जी नाजरीन, जनवरी इस साल के आगाज से लेकर जनवरी से अब तक तकरीबन 14,000 के करीब लोग गैर कानूनी तौर पर इटली दाखिल हुए और आपको ये जानकर हैरानी नहीं होगी कि उनमें से पाकिस्तानी जो हैं वो पहली 2-3 पोजीशनों में आते हैं। बहुत ज्यादा तादाद में पाकिस्तानी भी गैर कानूनी तौर पर इटली में दाखिल हुए हैं। पाकिस्तानियों के अंदर ये रुझान तो पाया जा रहा है कई दहाइयों से कि वो गैर कानूनी तौर पर यूरोप में दाखिल होते हैं, लेकिन हमेशा ये कहा जाता है कि जितने भी अफ्रीकन ममालिक या दीगर ममालिक से लोग आते हैं उनमें खवातीन भी शामिल होती हैं। पाकिस्तान में से खवातीन डंकी लगा के यानी गैर कानूनी तौर पर इटली में दाखिल नहीं होती थी, लेकिन ये हादसा जो हुआ है तुर्की से आने वाली कश्ती का, इसमें 20 पाकिस्तानी सवार थे और अभी तक की इतलात के मुताबिक 3 जो हैं वो फौत हो गए हैं। लेकिन उससे भी ज्यादा जो दर्दनाक खबर है वो ये है कि फौत होने वालों में एक खातून भी शामिल है जो पाकिस्तानी खातून है, और उससे भी ज्यादा जो दर्दनाक और अफसोसनाक खबर है वो ये है कि वो खातून कोई आम खातून नहीं थी, बल्कि पाकिस्तान आर्मी की हॉकी और फुटबॉल की टीम की बड़ी सीनियर प्लेयर थी। और ना सिर्फ लोकल लेवल पे अपने मुकाबले जो है वो उनमें हिस्सा लेती थी मुल्की सतह पर, बल्कि इंटरनेशनल सतह पर भी वो बड़ा अपना मुल्क का नाम रोशन कर रही थी। सवाल ये पैदा होता है कि इस हॉकी प्लेयर जिसका नाम शाहिदा रजा है और जो भी यंग एज में है, उनको क्या मसला दरपेश आया था कि इतना मायानाज खिलाड़ी होने के बावजूद उनको अपना मुल्क छोड़ना पड़ा और इतने गैर कानूनी तरीके से वो दूसरे मुल्क में एंटर हो रही थी। तो उनकी कहानी अगर जानने की कोशिश करें उनके अजीजों की जानब से तो बड़ा ही और अफसोस होता है। शाहिदा रजा डिवोर्स थी और उसका एक बच्चा था जिसकी उम्र 3 साल थी। बचपन में बहार होने की वजह से वो ज़हनी तौर पर माजूर हो गया था और वो चलने फिरने से भी कासर था। तो इस लिहाज से शाहिदा रजा ने कोशिश की कि अपने बच्चे का इलाज बेहतर तरीके से करवा सके। किसी ने उसको बताया कि उसका इलाज बेहतर तरीके से यूरोपीय ममालिक में हो सकता है, तो उसने कमर बांध ली कि वो यूरोपीय किसी मुल्क में जाएगी। बहुत जगह पे उसने वीजा अप्लाई करने की कोशिश की, कानूनी तौर पर उसको वीजा नहीं मिला और उसने बहुत से लोगों से हेल्प मांगने की जरूरत थी, ना तो हुकूमती सतह पर और ना ही जो हमारी तंजीमात हैं, फेडरेशंस और स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन है उनकी जानब से उनको मदद मिली। बदकिस्मती से पाकिस्तान में जो है वो स्पोर्ट्समैन सिर्फ क्रिकेटर्स को ही समझा जाता है, दूसरी स्पोर्ट्स को कोई अहमियत नहीं दी जाती। हालांकि हमारी कौमी टीम हॉकी थी और वो हॉकी की बहुत अच्छी खिलाड़ी भी थी, लेकिन उसको कहीं से मदद ना मिली। तो उसने ये फैसला किया कि वो तुर्की से डंकी लगाएगी वो भी, और 4,000 से लेकर 8,000 यूरो तक के जो है वो रेट फिक्स हो रहा था। तो वहां से उसने उस बदनसीब कश्ती में वो बैठ गई जो कलाब्रिया के करीब आकर टूट कर डूब गई। उसमें शाहिदा रजा भी अपनी जान दे गई और उसका 3 साला बच्चा जो मजूर है वो पाकिस्तान में मौजूद है। फैमिली अब कह रही है कि शाहिदा रजा बहुत ज्यादा प्यार करने वाली, बहुत ज्यादा हंसने वाली, हंसाने वाली एक खातून थी और बहुत बहादुर थी, जिसने अपने बच्चे के बेहतर मुस्तकबिल के लिए
کشتی میں سوار ہونے سے بھی اور غیر قانونی طور سے بھی بارڈر کراس کرنے میں ہچکچاہٹ محسوس نہیں کی، کیونکہ یہ سینہ تھا ایک ماں کا، یہ دل تھا ایک ماں کا، جس کا یہ خیال تھا کہ وہ اگر کسی طریقے سے یورپ پہنچ گئی تو پاکستان نے تو اس کی مدد نہیں کی، وہاں کی سپورٹس آرگنائزیشن نے تو اس کی مدد نہیں کی، ہو سکتا ہے کہ یورپ میں پہنچ کر وہ پیسے کما سکے، اپنے بیٹے کو یہاں بلا سکے اور اس کا علاج کروا سکے تاکہ وہ بھی دوسرے بچوں کی طرح کھیل کود سکے۔ یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے، ایک جانب ملک میں روزگار کے حالات کے حوالے سے، دوسری جانب ملک کی جو صورتحال ہے اس کے حوالے سے، اور تیسری جانب سپورٹس کے ساتھ ہماری جو دلچسپی ہے اس سے بھی۔ شاہدہ رضا کا تعلق بلوچستان سے تھا اور وہ ہزارہ برادری سے تعلق رکھتی تھی۔ اب اس کی فیملی یہ اپیل کر رہی ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ حکومت اس کی ڈیڈ باڈی پاکستان پہنچانے میں مدد کرے۔ اس سلسلے میں ہم بھی کوشش کر رہے ہیں کہ جو یہاں کا لوکل پاکستانی سفارت خانہ ہے اس پر زور ڈالا جائے کہ اس کی جو ڈیڈ باڈی ہے وہ پاکستان پہنچائی جائے، نہ صرف اس کی بلکہ اس کے ساتھ جو دیگر 2 پاکستانی فوت ہوئے ہیں ان کی بھی ڈیڈ باڈی پاکستان پہنچائی جائے۔ اطلاعات کے مطابق اس ڈنکی میں تقریباً جو 180 سے لے کر 250 لوگوں کا کہا جا رہا ہے، اور جس میں سے 67 لوگ 67 لوگ جو ہے وہ فوت ہو چکے ہیں، ان میں سے 3 پاکستانی بھی ہیں، اور لیکن 16 جو ہے وہ بچا لیے گئے ہیں، وہ زندہ بچ گئے ہیں۔ ان کی تصاویر ہم آپ کو دکھائیں گے، ان میں سے کچھ دوستوں کو مختلف کیمپس میں بھیج دیا گیا ہے، اور ہمارا نمائندے میاں آفتاب نے ان سے جا کر ملاقات بھی کی ہے، اور ہم ذاتی طور پر انہوں نے ان کی مدد کرنے کی بھی کوشش کی ہے۔ لیکن دوسری جانب ایک بری خبر یہ ہے کہ جو لوگ 2 پاکستانیوں پر یہ الزام عائد کیا گیا ہے کہ وہ باقاعدہ اس سمگلنگ میں شامل تھے، جو 4000 سے لے کر 8000 یورو لے رہے تھے اور لوگوں کو یہاں پہ لا رہے تھے۔ دوسری جانب ایک کنفیوژن پیدا ہوئی، ایک جو پچھلے کئی دنوں سے لوگ انٹرنیٹ پر تصویریں شیئر کر رہے ہیں کہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ بہت سے پاکستانی اس حادثے میں جو ہے فوت ہوئے۔ یہ 2 مختلف واقعات ہوئے ہیں، ایک کشتی لیبیا سے نکلی تھی اور وہ بھی پانی میں ڈوب گئی، اور اس میں تقریباً 4 پاکستانی فوت ہوئے ہیں، اور ان کے جب یہ واقعہ کو دونوں کو گڈمٹ کیا گیا تو ایک بہت زیادہ کنفیوژن پیدا ہوگی، لوگ بہت زیادہ پریشان ہو گئے۔ لیکن یہ دونوں واقعات یہ ظاہر کرتے ہیں کہ پاکستان میں نہ صرف یہ کہ روزگار کی حالت ٹھیک نہیں ہے، دوسری جانب ہماری FIA اور ہمارے جو ادارے ہیں وہ ایسے انسانی سمگلروں کو کنٹرول کرنے میں ناکام رہ رہے ہیں، یہ جان ہتھیلی پہ رکھ کے وہاں سے نکل رہے ہیں۔ تو ایسی صورت میں بہت زیادہ رول بڑھ جاتا ہے کہ وہ ایسے اسمگلرز کو گرفتار کرے۔ لیبیا سے جو کشتی سوار ہوئی تھی اس میں کشتی سوار کرنے سے پہلے لوگوں سے بیان لے لیے گئے تھے کہ ہم اپنی مرضی سے جا رہے ہیں۔ شاید انسانی اسمگلر اپنے آپ کو ڈاکٹر سمجھنا شروع ہو گئے ہیں کہ اگر وہ مریض کا بیان لے لیں گے تو کل کو قانون کی گرفت میں نہیں آئیں گے۔ لیکن میرے خیال میں قانون کو ایسے لوگوں کے ساتھ سختی سے پیش آنا چاہیے جو لوگوں کو ایسے طریقوں سے پار کروانے کی کوشش کرتے ہیں جن میں ان کی انسانی جان کا خطرہ ہے۔ کل اٹلی کے جو صدر ہیں ماتریلا، انہوں نے دورہ کیا جو کلابریا کے، جہاں پہ یہ 67 لوگ جو ہیں وہ فوت ہوئے ہیں، ان کی جو لاحقین ہیں ان کے ساتھ جا کے اظہار ہمدردی کیا۔ بہت خطرناک یہ واقعہ ہوا ہے، 14 سے لے کر 16 کے قریب بچے جو ہیں وہ اس میں چلے گئے ہیں، خواتین جو ہیں وہ اس میں فوت ہوئی ہیں، اور بہت سی ایسی فیملیز ہیں جو پوری فیملی ایک دوسرے سے جدا ہو گئی ہیں۔ صدر سرجیو ماتریلا نے کہا ہے کہ وہ جو ہے وہ جب حال کے اندر داخل ہوئے تو ایک شور برپا ہو گیا، جسٹیسیا جسٹیسیا جسٹیسیا، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں انصاف چاہیے۔ صدر نے یہ عزم کا اظہار کیا ہے کہ وہ انسانی اسمگلروں کے ساتھ بڑے سخت طریقے سے پیش آئیں گے۔ دوسری جانب اٹلی میں جو سیاسی طور پر بہت بحث چھڑ گئی ہے، بہت سے چیزیں، جیسے کہ میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بھی بتایا تھا کہ یہ بار بار کہا جا رہا ہے کہ حکومت کی جانب سے سستی کا مظاہرہ کیا گیا، اگر اینڈ ٹائم پہ لوگوں کو بچانے کے لیے جاتے تو بچایا جا سکتا تھا۔ اس کے ساتھ ہم ایک خبر شامل کریں گے جو ایک اچھی خبر ہے۔ جو لوگ یورپ میں رہ رہے ہیں، اٹلی اور اسپین وغیرہ میں، ان کے ڈاکومنٹیشن کے حوالے سے جو پاکستان کی گورنمنٹ نے اپوسٹلے کا قانون سائن کیا تھا وہ 9 مارچ سے لاگو ہو جائے گا۔ یعنی اب آپ کو اپنے ملک سے برتھ سرٹیفکیٹ، کریکٹر سرٹیفکیٹ اور نکاح نامہ اور دیگر جتنے بھی سرٹیفکیٹ ہیں جو آپ کو چاہیے ہوتے ہیں، امیگریشن کے لیے چاہیے ہوتے ہیں، نیشنلٹی کے لیے چاہیے ہوتے ہیں، یا دیگر کاموں کے لیے چاہیے ہوتے ہیں، اس کو کسی ایمبیسی سے ٹیسٹ کرانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ آپ کو اس کی تصدیق کروانے کے لیے کسی اٹالین یا اسپینش ایمبیسی میں نہیں جانا پڑے گا۔
پاکستان نے اس معاہدے کو سائن کر دیا ہے اور اس کے بعد اب آپ اپنے پاکستان ہی مہر لگا دے گا اور پوری دنیا میں وہ ویلڈ ہوں گے. یہ قانون 67 سے ہے، لیکن ابھی آ کے پاکستان نے کیا، بہت دیر کی، مہربان آتے آتے، لیکن ابھی بھی کام ختم نہیں ہوا. اس سلسلے میں ہمیں ضرورت ہے کہ ہم جو ہمارے سفارت خانے ہیں ان پر زور ڈالیں کہ اس آفس کا ہمیں جلدی سے جلدی انفارمیشن دے. ایک معاہدہ تو سائن ہو گیا، لیکن کون سا آفس ہوگا جو مہر لگائے گا، کون سا آفس ہے جو اسٹیکر لگائے گا، اور کب یہ نافذ العمل ہوگا، اس کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں اور انشاءاللہ جلدی اس سلسلے میں آپ کو مزید اچھی. اٹلی کی جو امیگریشن ہے وہ جاری ہے، لوگ اپنی اپلیکیشنیں تیار کر رہے ہیں، 27 مارچ کو یہ جائے گی. دوسری جانب جو ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ ہے انہوں نے کہا ہے کہ بہت زیادہ لوگوں کی ضرورت ہے، کم از کم 3 لاکھ سے 5 لاکھ لوگوں کی ضرورت ہے اور اس میں کوٹا بڑھایا جائے، جس پر بہت زیادہ تنقید بھی ہو رہی ہے، لیکن یہ ایک بیان ہے ایگریکلچر منسٹر کی جانب سے. دوسری جانب جو آرگنائزیشنز کام کر رہی تھی کولف اور جو گھروں میں ڈومیسٹک ورکر کے لیے، ان کا بھی کہنا ہے کہ ان کا کوٹا کیوں نہیں ہے، ان کو بھی اس کوٹے میں شامل کرنا چاہیے تھا. اس کے ساتھ ساتھ چونکہ یہ بہت زیادہ اپلیکیشن ہوں گی، 82,000 کے لوگ جو ہیں قریب ایسے ہوں گے جو اس امیگریشن میں حصہ لے سکیں گے، تو اس سلسلے میں حکومت اقدامات کرنے جا رہی ہے. اپنے آفیسز میں عملے کو بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ اتنے زیادہ جو اپلیکیشنز ہوں گی، تقریباً ان کے ملک میں 1,70,000 کے قریب جو کرائنی آئے ہوئے ہیں جن کو انہوں نے سجورنو دی ہے، پرمٹ آف اسٹے دیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ لوگ پاسپورٹ کی اپلیکیشنز دے رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ امیگریشن کھل گیا تو ان کا کہنا ہے کہ ہمارے پاس سٹاف کی کمی ہے اور ہمیں مزید لوگ بھرتی کرنے ہوں گے. تو حکومت کا کہنا ہے کہ آپ فی الحال جو ایجنسیز ہیں ان کے ساتھ محدود مدت کے کانٹریکٹ کریں، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ تقریباً 1100 کے قریب نئے ملازمین رکھے جائیں گے اٹلی کی وزارت داخلہ کے تحت، جو اس طرح کے کام کریں گے کہ لوگوں کو جلدی سے جلدی ڈاکومنٹس دینے میں مدد کریں گے. لیکن حکومت کا کہنا ہے کہ یہ بہت بڑے خرچے کا کام ہوگا، تقریباً 47 ملین یورو اس پر خرچہ آ جائے گا. تو اس لحاظ سے یہ امید کی جا رہی ہے کہ جو حکومت معاملات کو تیز کرنے کا کہہ رہی تھی کہ جلدی ان کے ورک پرمٹ نکلیں، اس میں یہ بہت آسانی ہو جائے گی، ورنہ تو عملے کی اور سٹاف کی کمی کا بہانہ ہر وقت ان کے پاس رہتا ہی ہے. اس طرح کی دیگر بہت سی خبریں آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے. دیکھتے رہیے جذبہ نیوز. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.